نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقالنا امدادكم امدادكم ازرنج و غم آزادكم در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یا مجدد الفسانی غوث اعظم پیر با مالک ملک ولایت صاحب تدبیر ما حجی الحرمین مقبول خدائے ذوالمنن میرے حضرت دوست محمد پیشوا کے واسطے یا الہی کھول دے عرفان سے سینہ میرا شیخ نور الدین میرے دل ربا کے واسطے یا قبلہ عالم شاہ لاسانی شیئن اللہ یا قبلہ عالم شیر ربانی شیئن اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید الاولین والآخرین وعلی آلک و صحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین حمد و صلاۃ و بعد میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین و سامعین ذوی الاحتشام، اللہ رب العالمین دا بے حد و بے حساب پر شکر فضل احسان ہے کہ انہیں سانوں ایک مرتبہ پھر ربیع الاول شریف دیاں رونقاں بہاراں عظمتاں اور محبتاں دیکھن دا موقع عطا فرمایا، شرف عطا فرمایا۔ اس سلسلے وچ تسی سارے خوش نصیب ہو، بلند بخت ہو کہ تسی جشن ظہور نور حق صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم اور حسین عنوان دے تحت اس سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ دا انعقاد کیتا ہے۔ اس مسجد امام خطیب معلم مدرس اور علاقے دے مذہبی رہنما حضرت علامہ مولانا محمد شاہ نواز قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ دی قیادت اور سیادت اندر یہ بزم سعید تقریب مبارک سجا رہے ہو، برادر مکرم بھائی علی حسین قادری صاحب، مجاہد اہل سنت، بزرگ اہل سنت بابا جی ریاض احمد قادری صاحب اور دیگر احباب، اللہ پاک دا یہ فضل ہے کہ تسا سارے نے اپنا وقت اور اپنا سرمایہ
دنیا داری واسطے خرچ نہیں کیتا، مصطفیٰ دی وفاداری واسطے خرچ کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ سارے علاقے دے کثیر علماء بزم سعید دے اندر جلوہ افروز نے ایک قبلہ کاری صاحب دا حسن اخلاق ہے کہ تمام علماء یکجان ہو کے انہاں دے نال تعاون کر رہے نے، انہاں دے نال محبت کر رہے نے۔ اسی طرح اگر ساڈا سلسلہ جاری و ساری رہے تو میں سمجھنا کہ اہل سنت و جماعت کا مستقبل روشن ہے۔ میں بھی تھوڑی خدمت حاضر ہوں۔ میں ذرا مروجہ موضوعات تو ہٹ کے تھوڑے نال تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی گفتگو کرنا چاہنا، کیونکہ ہر دور دے کچھ تقاضے نے۔ فقہا نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے دور دے تقاضیاں اور فتنیاں نہیں سمجھدا وہ بندہ جاہل ہے۔ انہوں چاہیے کہ اپنے دور دے تقاضیاں سمجھے، اپنے دور دے فتنیاں سمجھے، اور پھر اللہ دی دتی ہوئی توفیق اور استعداد کے مطابق انہاں دا حل تلاش کرے۔ اس ویلے ضرورت ہے کہ قوم دے سامنے اسلام دے عقائد بیان کیتے جان اور آداب بیان کیتے جان۔ اساں زیادہ زور کرامتاں تے، فضیلتاں تے، منقبتاں تے، قصیاں کہانیاں تے اور حقائقاں تے دے کے مسلک نو بہت پیچھے لے گئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ عقائد بیان کیتے جان، آداب بیان کیتے جان، اور انہاں دے پیمانے ہوتے، انہاں دے میزان ہوتے شخصیتاں نو تولیا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تو دے رسول دے سچے حبدار اور وفادار کون ہیں۔ دوستو اسی میلاد منانے ہیں، لیکن میلاد دے آداب دا خیال نہیں رکھ دے۔ ساری زندگی میلاد منان دے باوجود سیرت اور کردار دے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ لوگ ہر سال 10-10 20 عمرے کرتے ہیں، لیکن مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ دے آداب دا خیال نہیں رکھ دے۔ انہیں عمرے دے باوجود سیرت و کردار وچ کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ مدینہ منورہ جاتے نے، اتھوں دے آداب کی نے کوئی خبر نہیں۔ نجف اشرف، کربلا معلیٰ، بغداد شریف، سرہند شریف، اجمیر شریف، پاک پتن شریف، علی پور شریف، آستانیاں دے دورے کیتے جاندے نے، حاضریاں پیش کیتیاں جاندیاں نے، لیکن سیرت و کردار وچ کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ حتیٰ کہ بہت سارے لوگ مسجد جاندے نے، لیکن مسجد کے آداب کا پتہ نہیں۔ تقریباً ہر نماز عصر تو بعد ایک مجلس سے غیبت کا انعقاد کیتا جاتا ہے، وہ دے وچ امام مسجد تو لے کے پنڈ دے ہر فرد اتے تبصرے کیتے جاتے ہیں۔ کرن والے چور ڈاکو نہیں، بلکہ 5 وقت دے نمازی ہیں، اور جتھے پڑھی اتھے سٹ کے گھر چلے گئے۔ یہ مطلب ہے نہ نماز دے آداب دا لحاظ ہے، نہ مسجد دے آداب دا لحاظ ہے۔ اونی دیر تک کسی بھی شخصیت دا، تقریب دا، مکان اور مقام دا فیض نہیں مل سکتا جنی دیر تک او دے آداب دا لحاظ نہ کیتا جائے گا، خیال نہ رکھا جائے گا۔ میں اپنی آنکھوں نال ویکھیا لوگ کعبہ شریف پر پیر کر کے لیٹے نے، تھلے جتی رکھیے، اتنے معاذ اللہ قرآن پاک رکھیے، اور طواف لائیو دکھائے جا رہے ہیں۔
صفا مروا دی صحیح لائیو دکھائی جا رہی ہے. سرکار دے روزے دے سامنے حاضر ہو کے ایک ہاتھ وچ پلید جتی پھڑی ہے، دوسرے ہاتھ سے موبائل پھڑیا ہے اور حاضری لائیو دکھائی جا رہی ہے. میں اپنی اکھاں نال کئی شخصیتاں دیکھا ہے کہ اپنے مرید اور شاگرد نو اپنے برابر کرسی تے بٹھانا گوارا نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، لیکن خود دو جہان دے بادشاہ دے سامنے کرسیاں دے بیٹھے. کئیاں نو میں اٹھایا ہے کہ سرکار تھک گئے ہو تے اگے پیچھے ہو جاؤ، ہوٹل تشریف لے جاؤ. تو انہوں پتہ نہیں ہے کیڑی بارگاہ ہے. ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید ہی جائے. علماء دے ذوق واسطے میں دوسرا مصرع انج بدلنا چاہنا. نفس گم کردہ می آیت نفس گم کردہ اینجا ابو بکر و عمر را، کہ اتھے ابو بکر عمر نے بھی اپنا ساہ کٹ لیا ہے، جنید و با یزید نے بھی اپنا ساہ کٹ لیا ہے، جبریل و میکائیل نے بھی اپنا ساہ کٹ لیا ہے. اے بارگاہ شہنشاہ رسالت ہے، اے بارگاہ تاجدار ختم نبوت ہے. اتھے جنہ ادب کرو گے، جنی عاجزی کرو گے، اللہ اونا ہی اونچا مرتبہ مقام عطا فرمائے گا. تو عقائد اور آداب بیان کرنے چاہیے. میلاد شریف دے جلسے کرنے ہیں، جشن منانے ہیں، جلوس کرنے ہیں اور لنگر تقسیم کرنے ہیں، پہاڑیاں بنانے ہیں، لائٹنگ کرنے ہیں، دنیا جہاں دا خرچ کرنے ہیں. اچھی بات ہے، میں اختلاف نہیں کر رہا، لیکن جنی دیر تک میلاد شریف دے آداب دا خیال نہ رکھا جائے گا، ساڑی سیرت اور کردار کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. میلاد مصطفیٰ دا پہلا ادب ہے کہ ہر مسلمان عاشق رسول جدوں بھی بزم میلاد وچ یا جلوس میلاد وچ آئے او با وضو ہوئے. بے وضو سرکار کا ذکر کرنا یہ بے ادبی ہے اور توہین ہے. اللہ تعالیٰ پلید، گندے اور آلودہ لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. قرآن مجید سے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ نو توبہ کرنے والے نال محبت ہے اور پاک صاف رہنے والے نال محبت ہے. وضو دی بڑی شان ہے. سرکار نے فرمایا وضو نماز دی کنجی ہے اور نماز جنت دی کنجی ہے. قیامت والے دن دھون ستاندری سینہ زوری اے نہیں چلنی. اتھے عمل نے کام آنا ہے، عقیدے نے کام آنا ہے. کنجی ہوئے گی کہ تالے کھلن گے. اگر جنت دا تالا کھلنا چاہتے ہو، اگر جنت وچ داخل ہونا چاہتے ہو، پھر وضو کریا کرو، نماز پڑھیا کرو اور باوضو محفل میلاد مصطفیٰ وچ آیا کرو. خدا بھی راضی ہوئے گا، سونا کملی والا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا. دوستان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باوضو بندے دے سر تے اللہ ایک فرشتہ مقرر فرماندا ہے. وہ فرشتہ اس بندے دی جان دی، ایمان دی، مال و اسباب دی حفاظت کرتا ہے. اس واسطے کوشش کریا کرو کہ ہر بندہ باوضو رہے. جس ویلے وضو ٹوٹ جائے کسی عذر دی وجہ نال اسی ویلے وضو کرے. پتہ نہیں کیڑے ویلے موت آ جائے. جدو دنیا تو رخصت ہوئے گا تے وضو دی حالت میں رخصت ہوئے گا، رب کائنات دی رحمت اس بندے دا استقبال فرمائے گی. ایک اصلاحی تعلیمی اور تربیتی گفتگو ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. دوستانی گرامی، پھر اچھا لباس پہنے، صاف ستھرا، زندیاں والی خوشبو لگائے، قبرستانہ والی نہیں.
کہ وہ نال ساری محفل الرجی دا نزلے دا شکار نہ ہو جائے. بینی بینی خوشبو جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جالیاں نو لگی ہے یا خانہ کعبہ دے پاک غلاف نو لگی ہے، او دے نال محفل دا ماحول معطر معمبر اور خوشگوار ہو جائے گا. سر تے ٹوپی کپڑا رومال رکھے، اچھا قومی لباس پائے. ساڑے مڑے بالکل آزاد ہو چکے ہیں، عام گٹیا قسم دے لباس وچوں مسجد چاندے نے اور اسی طرح کھڑے ہو جاندے نے. نماز دے آداب دا علم نے، اے نہیں سوچدے تسی کتھے کھڑے ہو، کدی بارگاہ وچ کھڑے ہو. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگر نمازی نو پتہ چل جائے کہ وہ کدے سامنے کھڑا ہے، کدے سامنے بیٹھا ہے، کدی عبادت کر رہا ہے، تے قیامت تک سلام نہ پھیرے، قیامت تک سلام نہ پھیرے. انہوں پتہ ہی نہیں کہ وہ رب دی شان کی ہے. اور ساڑھے ویسے بھی ماحول وچوں توحید دا موضوع خارج ہو چکے ہیں. اسی 10 منٹ ٹک کے اللہ دی وحدانیت تے گفتگو نہیں کر سکتے کیونکہ ساڑھے موضوعات ہی کچھ اور نے، ساڑھے ٹرینڈ ہی کچھ اور نے. حالانکہ سب تو زیادہ حق ایک رب کائنات ہے کہ او دے بندے او دا ادب کرن، او دے بندے او دا لحاظ کرن اور او دے بندے او دے حقوق پہچانن دی کوشش کرن. تو دوستان گرامی، اس طرح اچھا لباس پہن کے محفل پاک دے اندر، جلوس پاک دے اندر شامل ہونے دا شرف حاصل کرے اور عاجزی دے نال بیٹھے. جتھے جگہ مل جائے اتھے آ کے بیٹھے. لوگاں دی گردناں پھلانگنا، لوگاں دے سراں نو کراس کرنا اور لوگاں نو اگے پیچھے کرنا اے مناسب نہیں، آداب میلاد کے خلاف ہے. جتھے جگہ ملے اتھے بیٹھ جائے، دل وچ عاجزی ہوئے. دوستو، اسی 20-30-40 سال لگاتار میلاد منایا ہے، جلوس کھڑے نے، جلسے کیتے نے، نعرے مارے نے، لیکن ساڑھے اندر دا جٹ نہیں مریا، ساڑھے اندر دا پٹ نہیں مریا، ساڑھے اندر دا راجپوت تے گجر نہیں مریا، ساڑھے اندر دا مغل چیمہ چٹھا تے کھوکھر نہیں مریا، ساڑھے اندر دا عربی تے عجمی نہیں مریا، ساڑھے اندر دا سندھی بلوچی سرحدی پنجابی نہیں مریا، ساڑھے اندر دا گورا تے کالا نہیں مریا. میلاد منان دے باوجود کوئی فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، میرا اے حسب ہے، میرا اے نسب ہے، میری اے برادری ہے، میری اے ذات ہے، میری اے چھوت چھات ہے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اور تیرا کوئی تعارف نہیں، تیری کوئی پہچان نہیں. ہر سال میلاد مصطفیٰ تنوع پیغام عطا کر رہے ہیں کہ تیری ایک کوئی پہچان ہے کہ تو خدا دا بندہ ہے تے کملی والے مصطفیٰ دا غلام ہے. ایک دی گل تے سبحان اللہ نہیں نکل دی، لیکن میں ماحول دیکھ کے گل کرنے والا بندہ ہی نہیں. ہاتھ چوک کے ذرا محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ، گوڑے تھلے کر کے ذرا اچھی آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ. ادھر ساؤنڈ کھول یا قوالا والی کھولنا ہے. محبت نال ہاتھ چوک کے بول ذرا محبت نہ سبحان اللہ. اصلی تے نسلی سنی ذرا اچھی بولے سبحان اللہ. اوے اللہ دا شکر ادا کرو، انہیں سانو منکراں وچ پیدا نہیں فرمایا بلکہ سرکار دے غلاماں دے عاشقاں وچ پیدا فرمایا. اس ویلے پوری دنیا وچ 7 ارب انسان نے. بولو کنے؟ سارے بولو کنے؟ 4200 مذہب نے. صحیح سب کنے مذہب نے؟ 4200 مذہب نے.
پوری دنیا دے اندر، اور 206 ملک نے پوری دنیا دے اندر۔ اللہ دا فضل نہیں کہ اللہ نے ساڈا انتخاب فرمایا، اللہ نے سانو اپنے محبوب دے علماء دے عاشقاں وچ پیدا فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے سانو اسلام جیسا سونا اچا تے سچا دین عطا فرمایا، اور اسلام دا جڑا صراط مستقیم ہے، سبیل المومنین ہے، سواد اعظم ہے، اہل السنہ والجماع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک غلاماں دا جنتی کرو، جنہ دے چہرے دنیا وچ بھی، قبر وچ بھی، حشر وچ بھی ایمان دی روشنی نال چمک رہے نے اور چمک دے ہون گے۔ اللہ نے سانو انہاں پاک عاشقاں وچ پیدا فرمایا۔ جڑا اس گل تے خوش ہے دوویں ہاتھ چک کے ذرا بولے سبحان اللہ۔ اصلی تے نسلی سنی ذرا اونچی بولے سبحان اللہ۔ مسلمانہ اس اعزاز انعام ہوتے تو جتنی بھی خوشی منائیں، تو جتنا بھی شکر ادا کریں تھوڑا ہے۔ فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تواڈے تے اللہ دا فضل نہ ہوندا، اگر تواڈے تے اللہ دی رحمت نہ ہوندی تے تسی گھاٹا پا جاندے، تسی خسارے وچ مبتلا ہو جاندے۔ اللہ نے سانو دو جہان دی کامیابی عطا فرمائی، فضل اور رحمت دے نال۔ ایک اللہ دا فضل ہے، ایک اللہ دی رحمت ہے۔ اللہ چاہتا وچ پیدا کر چھڑدا، اللہ چاہتا سانو یہودیاں وچ پیدا کر چھڑدا، اللہ چاہتا سانو سکھاں تے عیسائیاں وچ پیدا کر چھڑدا، اللہ چاہتا تے سانو انگریزاں ہندوؤں تے بدھ متاں وچ قادیانیاں خبیثاں وچ پیدا کر چھڑدا۔ اللہ دا فضل ہے، اونے بغیر ساڈے منگن دے محض اپنی رحمت دے نال اپنے محبوب دے غلاماں دے عاشقاں وچ پیدا فرمایا۔ جے سمجھ آئیے تے محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ کئی لوگ دین دی خدمت کر لگے ہیں بھی احسان جتا دینے، او جی اسی تے تھک گئے، اسی تے رج گئے، اسی تے اک گئے، اسی تے باز آ گئے۔ اوہ ان دی گل مذاق نال بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نہ رب تہاڈا محتاج ہے، نہ رب دا رسول تہاڈا محتاج ہے، نہ ہدایت تہاڈی محتاج ہے، نہ صراط مستقیم تہاڈی محتاج ہے، اور نہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت تہاڈے محتاج نے۔ ہزاراں پیر، ہزاراں برج، ہزاراں ڈبل شاہ، ہزاراں ڈبے مرشد اے دنیا تو ادھر ادھر پھر گئے، کسی دی لت ایران وچ چلی گئی، کسی دی نجدستان وچ چلی گئی، نہ رب نو پرواہ، نہ رب دے رسول نو پرواہ۔ بھئی جنہ جنہ موقع ملیا جے حق ادا کر کوشش کرو، کوئی غدار ہو کے نہ مرنا۔ اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جنہ جنہ سانو موقع ملے ہے، امامت دی صورت، خطابت دی صورت، نقابت دی صورت، طریقت اور روحانیت دی صورت وچ اس موقع دا پورا پورا فائدہ اٹھا کے وفاداراں والی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ دے رسول نو غداراں نال پیار نہیں، اللہ دے رسول نو وفاداراں دے جان نثاراں نال پیار ہے۔ آؤ پھر مل کے پڑھیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے
اونچی آواز آئے مل گئے مصطفیٰ یہ فضل رب جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ جن کے یہ سارے نہیں بولے اصلی تے نسلی سنی دنیا چوکے بولے گا جن کے دام جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ جن کے جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے بڑے مل گئے محفل میلاد مصطفیٰ وچ تکبر لے کے نہیں آنا غرور لے کے نہیں آنا گھمنڈ لے کے نہیں آنا عاجزی لے کے آنا ہے ان کے ساری لے کے آنا ہے اسی بڑے بڑے علماء کو واقعہ سنے ہیں پھر پڑھیا بھی ہے کہ معراج دی رات جدوں براق دے انتخاب دی باری آئی سارے براق دیکھے گئے اپنے اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایک براق ایک کونے وچ ایک گوشے وچ بیٹھ کے عاجزی کر رہا ہے انکساری کر رہا ہے تے رب کائنات نے فرمایا اے جبریل امین او عاجزی والا انکساری والا براق لے جا کیونکہ میرے مصطفیٰ نو عاجزی والے پسند نے میرے مصطفیٰ نو انکساری والے پسند نے او عاجزی والا براق میرے مصطفیٰ دی سواری بن گیا آج 1400 سال 1450 سال تو بعد بھی ممبروں ہوتے ہوئے خطبے پڑھے جا رہے ہیں دوستان گرامی میلاد مصطفیٰ وچ بہت بڑا مولوی بن کے نہ آئی میلاد مصطفیٰ وچ بہت بڑا پیر طریقت رہبر شریعت بن کے نہ آئی میلاد مصطفیٰ وچ بہت بڑا نمبردار ناظم تے سیاستدان بن کے نہ آئی من تواضع للہ رفعہ اللہ جنہیں اللہ واسطے عاجزی اختیار کی تھی اللہ نے وہ دی شان بلند فرما چھوڑا محبت رسول اپنی ہستی نو مار مکا ایسا میں وچوں تو نکلے میں دی رہے محبوبہ کی پیارے یار والی جستجو نکلے غازی سونے محمد دا میں پڑا کلمہ جدوں جسم وچوں میری روح نکلے کچھ بولو ذرا سبحان اللہ غازی سونے محمد دا پڑا کلمہ جدوں جسم وچوں میری روح نکلے اے پھلاں دے ہار دی وجہ نال اے تکیے دی وجہ نال اے مصلے دی وجہ نال اے گدی تے گدے دی وجہ نال اج دو تین چار پنج جلوس بن چکے نے جڑے کئیاں سالاں تو جلوس کڈدے نے انہاں وچ اتنا ظرف نہیں انہاں وچ انہی نے وسعت نظر نہیں کہ جڑا نواں مولوی آیا ہے نواں کاری آیا ہے نواں اللہ کے وچ حافظ قرآن آیا ہے نواں نقیب تے خطیب آیا ہے یا نواں ثنا خان آیا ہے او دے واسطے اپنی اکھاں بچھائیاں جان او دے واسطے اپنا سینہ کھولیا جائے او دے واسطے بھی دو چار پھلاں دے ہار بچائے جان تے پھر جڑا نواں آندا ہے او بھی آندیاں ساری مسیح تے چڑھ کے حلف چکدا ہے پترا جے تو مینوں جگہ نہیں دتی میں بھی پیو دا پتر نہیں جے اگلے سال اپنا جلوس نہ کڈا اور رب دیا بندیا اگے لگنا ہی سکھیا ہے کسے دے پیچھے بھی لگ جا خدا بھی راضی ہوئے گا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا جمیل قادری صاحب بھی آگے ماشاءاللہ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ علماء بیٹھے نے
میں ہاتھ بن کے عرض کرنا کیا ساڈے وچوں کوئی بندہ ایسا ہے مان جٹا دی جامع مسجد تو لے کے کراچی پشاور گلگت بلتستان کشمیر تو لے کے کشمور تک کیا کوئی پیر ایسا ہے کیا کوئی مولوی ایسا ہے کیا کوئی نقیب تے خطیب تے مبلغ اسلام ایسا ہے جڑا قیامت والے دن سرکار دی بارگاہ چاہ کے قبلہ شاہ نواز صاحب تہاڈی نظر جملہ کر رہے ہیں ساڈے وچوں کوئی بندہ ایسا ہے جڑا قیامت والے دن سرکار دی بارگاہ چاہ کے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اسی لوائے حمد پکڑے ہے او دا سایہ پورے عرصائے محشر تے تاریے ساری ہے یا رسول اللہ دو ٹوک گل لے اگر فلاں پیر آیا تے میں نہیں دے آنا اگر فلاں مولوی آیا تے میں نہیں دے آنا اگر فلاں مبلغ آیا تے میں نہیں دے آنا اگر فلاں جماعت فلاں تنظیم فلاں تحریک دا کوئی لیڈر آیا یا رسول اللہ سچی تے کھری گل ہے میں تواڈے لیوائے ہم تھلے نہیں دے آنا ہے جرت اگر سرکار دے جھنڈے تھلے نہیں آنا تے پھر مالشا کر کے دوزخ وچ چھالا مارن واسطے تیار ہو جاؤ نہ کسی نے جبہ ویکھنا جے نہ کبہ ویکھنا جے نہ داڑھی ویکھنی جے نہ علم ویکھنا جے بچنا او نہیں ہے جڑا حضور دے جھنڈے تھلے آئے گا تے جے اوتھے جرت نہیں تے اج جرت کی ہوئے کیا نبی نو زندہ نہیں سمجھیا کیا نبی نو زندہ نہیں سمجھیا کیا نبی نو حاضر و ناظر نہیں سمجھیا کی سمجھیا نبی نو جے زندہ سمجھیا تے سمجھ وہ سن بھی نے ویکھتے بھی نے جانتے بھی نے پہچانتے بھی نے اور اپنے غلامہ دی مشکلہ آسان بھی فرمانے ظالمہ ہو دے نام سودے بازی جنہیں دنیا چ بھی کم آنا ہے قبر حشر وچ بھی کم آنا ہے عاجزی اختیار کر جتنی عاجزی اختیار کرے گا کملی والا مصطفیٰ اونی عزت دی دستار عطا فرمائے گا بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے یہ نازی انداز ہمارے ہوتے سارے بولو یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے میں اپنی گل کرنا کسی بھی گل نہیں کرتا میں ناروال حیات النبی مسجد کے اندر 26 سال ہو گئے جمعہ پڑھا دیا ساڑھے نادی بھی کہا دے اچھی سبحان اللہ اللہ پاک دے فضل نال ضلع ناروال دا بہترین اجتماع اللہ نے توڑے اس گناہگار خادم نو عطا کیتا ہے سارے لوگ علماء بھی کئی مرتبہ جمعہ پڑھ کے آئے نے انہوں نے مبارکباد پیش کی تھی صحیح صاحب کئی مرتبہ میری جگہ جمعہ پڑھا چکے ہیں اللہ دا فضل ہے لیکن 26 سالہ وچ ایک منٹ واسطے بھی خیال نہیں آیا کہ سانو کدی کسی نے پوچھیا نہیں ساڈا کدی کسی نے نام نہیں لکھیا سانو کدی کسی نے جلوس دا کارڈ نہیں بھیجیا کہ چلو اپنا جلوس کٹ لئیے میری دعا ہے اس خیال تو پہلے اللہ عزت شرم و حیا والی موت عطا فرمائے اور جڑے پہلے کٹ رہے نے کیا وہ سارے بھرا نہیں کیا وہ سنی نہیں وہ اگے لگے نے اللہ نے انہوں نے عزت عطا کی ہے میں پھلا دے ہاتھ دی خاطر قوم دے اندر فتنہ پیدا کرا اور دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں جلوس کٹا میں نبی پاک نو کیڑا منہ دکھاواں گا یہ مطلب ہے میلاد منایا
میلاد کے آداب کا خیال نہیں رکھیا، میلاد کا ادب ہے اپنے اندر عاجزی پیدا کر، اپنی ہستی کی نفی کر، اپنی اڑب جنازہ کر، تیرے نال خدا بھی راضی ہوئے گا، کملی والا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا۔ بھائی انہوں نے کہنے دینا تسی آکو لبھی ایس ویلے بریلویاں سنیاں میلادیاں بچ 73 فرقے باندھے نے، یقین کرو لوگوں نے غصہ کرنا کہ وہ کسی نہ کسی گروپ نال تعلق ہے، وہ ٹینشن چاہے گا، خوشی کا موقع میں تمہیں ٹینشن دیتی ہے۔ ذرا سوچو اگر یہ فرقے نہیں کہ پھر انہوں نے رابطے کیوں نہیں، کیونکہ رابطہ کے ادوں ٹوٹتا ہے جب بندہ کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، یا شدید قسم کا بدعتی اور گمراہ بد دین ہو جائے۔ کوئی پیر دوسرے نال تعلق نہیں، کوئی مولوی دوسرے نال تعلق نہیں، کوئی پارٹی دوسرے نال تعلق نہیں، تے گل جدوں کرن گے ادوں آکھن گے اسی امریکہ نو شکست دینی ہے، اسی اسرائیل نو شکست دینی ہے، اسی ہندوستان تے چڑھائی کرنی ہے۔ انہاں دیاں تقریراں دیکھو تے کرتوتاں دیکھو، بغیر اتفاق اور اتحاد تو کیا تسی دشمن نو زہر کر سکتے ہو؟ وہ بے وقوفاں دا ایک پنڈ سی، انہوں نے پروگرام بنایا کہ امریکہ نو تباہ کرنے واسطے بارود اکٹھا کریے۔ انہوں نے 10 ٹن بارود جمع کیتا تے سینٹر وچ ایک مکان دے اندر وہ بارود رکھ دیتا۔ کچھ دن گزر گئے، کسی شرارتی نوجوان نے اگلا دیتی، 10 ٹن بارود پھٹیا، سارے گھر اڑ گئے، تے جڑا پنڈ دا ناظم نمبردار سی نا اور روڑی دے ڈھیر تے جا کے ڈگیا، کپڑے پھٹ کے کہندا ہے جے ساڈے پنڈ دا یہ حال ہے تے امریکہ دا کی حال ہویا ہوئے گا؟ سمجھ لو کہ نہیں؟ بھی ساڈے پنڈ دا کوئی گھر نہیں بچیا تے امریکہ دا بھی کوئی گھر نہیں بچیا ہے۔ کیسی بے وقوف قوم ہے ساڈی، اور کس طرح دے ساڈے لیڈر نے، نفس دے مریض، کوئی کسی نال سلام لینا پسند نہیں کرتا، کوئی کسی کو جانا پسند نہیں کرتا۔ میرے نبی ایک ایک کافر دے پیچھے، مشرک دے پیچھے، منافق دے پیچھے، عیسائی اور یہودی دے پیچھے 10 مرتبہ گئے، انہوں کلمے دی دعوت دی، انہیں اگوں پتھر مارے، پھر بھی حضور نے کلمہ انہوں پڑھان دی کوشش کی تھی، انہیں اگوں گالا کڑیاں، ساحر آکھیا، مجنو آکھیا، کاہن آکھیا، شاعر آکھیا، دنیا جہان دے الزام آئے کیتے، لیکن مصطفیٰ دے پائے استقلال وچ کوئی کمی نہیں آئی۔ یار جدہ کلمہ پڑھے ہے وہ دی سیرت و کردار دا ہے عالم، اور ساڑھے تکبر اور غرور دا ہے عالم۔ خدا دے بندے ہو، اللہ دے رسول دی رضا واسطے اسے مسلمان پڑھا دے پیچھے لگ جاؤ تاکہ قوم ایک ہو جائے۔ جدو قوم ایک ہوئے گی تو پھر میرا کملی والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ اچھی بولو ذرا فی سبیل اللہ سبحان اللہ، ارے مزہ نہیں آیا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ یہ میلاد مصطفیٰ دا ادب ہے کہ ادھے وچ اتحاد پیدا کیتا جائے۔ جڑا بندہ باوضو ہو کے سر تے ٹوپی کپڑا رومال دستار رکھ کے خوشبو لگا کے محفل میلاد میں جا کے بیٹھ جائے، اگے بیٹھن والے دا ظرف ہونا چاہیے کہ ادھے واسطے جگہ کھلی کر دیں۔ اے نہ کھڑ اے مولوی بالکل آیا ہے، انہوں کنے صدا پہ دیا سی، انہوں کنے کارڈ پایا سی، اللہ اکبر آیا دے، کسی نے مائک تے نہیں آن دیتا، کسی نے روٹی نہیں پوچھی، اے ہے ہی اسے قابل ہے، اے اسیاں گلہ کرنیاں کمینے لوگوں دا طریقہ ہے۔ جڑے عظیم لوگ نے، حسین لوگ نے، دین پہ عمل کرنے والے لوگ نے، وہ خوش ہونگے، آکھن گے باقی دعوت دے آئے نے، یہ جڑا بن بلایا ہے یہ ساڑی دعوت نہیں آیا، انہوں خدا نے بلایا، انہوں مصطفیٰ نے بلایا، ایک شیر پڑھ واسطے تے ویلہ واسطے رکھے نے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار۔ پھر اپنا سینہ کھلا کرنا۔ وزیر آباد کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ ہوئی،
اشتہار چھپیا، خصوصی خطاب حکیم الامہ مفسر قرآن شارح مشکاہ مولانا احمد یار خان بدایونی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالغفور ہزاروی شیخ القرآن نے اشتہار پڑھیا، آپ بغیر دعوت تو آگے، کئی لوگوں نے ادھر ادھر منہ مارنا شروع کیا کہ شیخ القرآن ہے، عالم دین ہے، خطیب الاثر ہے، پھر بلائے آ گیا۔ آپ نے فرمایا ذرا میری گل سنو، قریب آئے، فرمایا اشتہار پڑھو۔ اشتہار نے لکھا سی جملہ اہل اسلام کو دعوت، جمیل قادری صاحب دیگر احباب تھوڑی نظر کر رہے ہیں کہ لکھا سی جملہ اہل اسلام کو دعوت۔ آپ نے فرمایا ادھا کی مطلب ہے؟ اے جی تمام اہل اسلام نے میلاد مصطفیٰ وچ آن دی دعوت ہے۔ کہ فرمایا میرے بارے جو بکواس کیوں کر رہے ہو؟ کیا میں اہل اسلام نہیں؟ وہ کیا میں اہل اسلام نہیں؟ پھر کئی بڑے فرعون ہوتے ہیں، کار ذلیل ہوتے رہن گے، موبائل لگے بیٹھے رہن گے، انہیں یہ سب سدیا ہی نہیں، اسی کیوں جائیے؟ وہ خدا دیو بندے ہو، موقع پتہ نہیں کیڑے ویلے موت آ جائے، ذکر مصطفیٰ دی محفل وچ چلا جا، اپنی ہستی نو مٹا کے، اپنی انا نو ختم کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر نو سلام کر کے حضور دے میلاد دی محفل چ آ جا، میرے نبی دی ایک نظر سولی ہوئے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ آؤ پھر مل کے پڑھیے، مل گئے مصطفیٰ اور پیار کیے، مل گئے اجے اندروں آواز نہیں آئی، جتنی محبت اتنی اونچی آواز آئے، مل گئے مصطفیٰ یہ مل گئے، تارے ہس دے ٹور چلے، انڈے سورج دے چاندیاں پان لگ پے، کتا رب فرمان فرشتیانو چنڈے مشرق و مغرب وچ لان لگ پے، انے مشرق و مغرب وچ لان لگ پے، آئے ہورو گلمان بہشت وچوں عبد المطلب دا گھر سجان لگ پے، او مٹی سر تے پاک شیطان رویا، باقی سارے میلاد منان لگ پے، مل گئے مصطفیٰ اور پیار یہ مل گئے۔ دو باری پڑھو پھر گل کے چلائیے، مل گئے مصطفیٰ یہ مل گئے۔ اچھا محفل میلاد سج گئی، اس تو بعد اچھی نقابت حضور قبلہ مولانا مفتی شاہ نواز قادری دامت برکات مولا علیہ نے بڑی اچھی نقابت فرمائی، اپنا وقت بھی انہوں نے قاری قرآن نو عطا فرمایا، سنا خانہ نو عطا فرمایا، میرے جیسے مسافر نو عطا فرمایا، اور وقت نو بچان دی کوشش بھی تھی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان دی نقابت محفلوں سنوار دیئے، محفلوں بگاڑ دی نہیں، اللہ انہاں دا اقبال بلند فرمائے۔ دوستان گرامی پھر تلاوت وہ بندہ کرے جنہوں تلاوت آندی ہوئے، اتھے زدہ چل رہی نے، میں ہی درود تاج پڑھنا ہے، پامیں آندہ نہ ہوئے، میں ہی تلاوت کرنی ہے، پامیں آندی نہ ہوئے، میں ہی اذان پڑھنی ہے، پامیں آندی نہ ہوئے، اے دین مذاق نہیں، اور گھڑی دے اوہی ڈرائیور بنا چاہیے جنہوں گھڑی چلانی آندی ہوئے۔ اگر کوئی اناڑی کا مذہب بیٹھے گا، سواریاں ہلاک ہو سکتی ہیں، تباہ و برباد ہو سکتی ہیں، اے دین دی مسند تے اوہی بندہ بہ سکتا ہے جنہوں اللہ نے قابلیت عطا فرمائی ہے۔ اچھی بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ۔ اچھا اس تو بعد صدارت ان کی صدر محفل آ گئی، اسی ہر ایرے وغیرے نو پھڑ کے جناب صدر محفل تے بدر محفل، اس بغیرت نے پاویں نماز نہ پڑھی ہوئے، انہوں کلمہ بھی نہ آندا ہوئے، ان تھوڑی جی ریسرچ کرنی پڑے گی پیراں دے مولویاں دے بارے۔ دوستو میرا جملہ سن لو، پیر ہوئے جدا عقیدہ ٹھیک ہے، مولوی ہوئے
جدا عقیدہ ٹھیک ہے خطیب ہووے جدا عقیدہ ٹھیک ہے نقیب ہووے جدا عقیدہ ٹھیک ہے نعت خواں ہووے جدا عقیدہ ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا فتوہ پڑھنا پیا آپ نے بمانگے دوہر فرمایا کہ سید بھی ہووے جدا عقیدہ ٹھیک ہے میں گیلانی ہوں میں شیرازی ہوں میں تبریزی ہوں میں سمرقندی ہوں میں گردیزی ہوں میں مشہدی ہوں میں نقوی ہوں میں تقوی ہوں میں حجت الاسلام تے میں شیخ الاسلام اور تو سب کچھ ہوئے گا پر اسی وہ دی عزت کریں گے جدا عقیدہ ٹھیک ہے جدا عقیدہ میرے اعلیٰ حضرت دے مطابق ہے جدا عقیدہ میرے مجدد پاک دے مطابق ہے جدا عقیدہ میرے دادا صاحب دے مطابق ہے جدا عقیدہ میرے غوث اعظم دے مطابق ہے جدا عقیدہ میرے امام اعظم دے مطابق ہے جدا عقیدہ نبی دے صحابہ دے مطابق ہے نبی دے اہل بیت دے مطابق ہے اسی انہوں سید بننا گے جدے عقیدے ہوتے قرآن دی بھی مور لگی ہے مصطفیٰ دے فرمان دی بھی مور علماء اہل سنت سبحان اللہ کا شروع ذرا صحیح العقیدہ صحیح العمل پیر دی صدارت کراؤ یہ محفل قبول کروانا چاہتے ہیں اگر کوئی قذاب تے دجال آ گیا تے تو اڑی محفل برباد ہو جائے گی مت دیکھو کہ بہت بڑی گڈی تو اترے ہے کہ بہت بڑی گدی میں جا کے بیٹھا ہے نہ گدی میں آ رہے تے نہ گڈی میں آ رہے قرآن میں آ رہے مصطفیٰ دا فرمان میں آ رہے اصلی نسلی بندہ چوکے آگے در سبحان اللہ کچھ ہی بولو ایس ویلے اس دور کا تقاضا ہے جس طرح انہوں نے 50 سال تو اڑے ایمان چیک کیتے نا ہاتھ چکو لنگر منڈو ویلا سٹو نعرے مارو جیل جاؤ جلسے کرو جلوس کرو تسی کامیاب ہو گئے تسی رج کے علی علی کیتا ایتھے میں ایک گل یاد آ گئی تازہ بتازہ ایک بڑا بڑا مفتی اسلام ہے انہوں پاکستان تو لٹر پہ دے نیو یارک چلا گیا سنو کہتا ہے جڑا علی دے ذکر نال سڑے او مرحب دی گلا دے سنو میں کہا بالکل ٹھیک ہے جڑا مولا علی دے ذکر نال سڑے او مرحب دی گلا دے عمر بن عبد ود دی گلا دے میں کہا بالکل ٹھیک ہے 12,000 دا صدام لیا پترا سی فتوہ لکھ کے دینے ہیں کہ جڑا بندہ علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذکر نال سڑے پجے بلے اور قدگڑ محسوس کرے او مرحب دی بلا دے لیکن اگلی گل میں ساڑھے کو سن کہ جڑا ساری رات علی علی کرے ساری رات حسین حسین کرے تے ایک باری بھی صدیق اکبر دا نام نہ لوے ایک باری بھی فاروق اعظم دا نام نہ لوے ایک باری بھی عثمان غنی دا نام نہ لوے ایک باری بھی نبی دے صحابہ دا نام نہ لوے تے میں کیا او سور دی اولاد ہے کالے سور دی اولاد ہے جدی زبان دے نبی دے صحابہ دا ذکر جاری نہیں ہو رہا اللہ نے سانو سورہ وچ پیدا نہیں کیتا کتیاں وچ پیدا نہیں کیتا صحابہ دے غلاماں دے عاشقاں وچ پیدا کیتا ہے آل دے غلاماں دے عاشقاں وچ پیدا کیتا آ چکے بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ تماشا بنایا انہوں نے ویلا اہل سنت سٹن لنگر اہل سنت کھوان خانقاہ اہل سنت بنوان مدرسے تے دربار دیاں ٹیلاں اہل سنت لوان تے کام وچ رافضیاں دا کام وچ خارجیاں دا اے ڈرامے بازی نہیں چلے گی انہاں دے منہاں اُتے جا کے کوئی پیر ہوے مولوی ہوے خطیب ہوے میرے تو شروع ہو جاؤ منہاں اُتے جا کے صدیق اکبر دا ذکر کرو فاروق اعظم دا ذکر کرو عثمان غنی دا ذکر کرو مولا علی دا ذکر کرو اشرف حشر دا ذکر کرو اصحاب بدر دا ذکر کرو اے جڑا بڑا گجا پیر تے گجا شاہ ہوئے او
دے منہ دے جا کے امیر معاویہ کا ذکر کرو. اگر چہرہ سڑ گیا سمجھ لو خبیث ہے, اگر چہرہ ٹھر گیا اندروں سرکار دا غلام ہے. یہ عذاب میلاد وہ شفا ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو نہیں ہو رہی. دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. اے مائمہ مساجد جیسی جگہ جگہ کنونشن کرنا چاہتے ہیں. پورے ضلع ناروال دے قصبے انشاءاللہ کنونشن ہوں گے. پادری صاحب نے گل کی دیئے, شاہ نواز صاحب دی خدمت بھی عرض کریں گے. ایک ایک جگہ کے 50-50 60-60 آئمہ مساجد کٹھے ہو کہ اسی کوئی فیصلہ کریے, اپنا ضلع دے بچائیے نا. ہر پاسے رافضیت جرسومے اور کرونے پھیلے ہوئے نے. دوستان گرامی, انہاں دا محاسبہ کرنا ساڑھے دے فرض ہے. اسی نہ خارجی نہ رافضی نہ تفضیلی نہ ناسبی, اسی سنی سبیل المومنین سواد اعظم, اسی نبی دی آل دے بھی غلام, اسی نبی دے اصحاب دے بھی غلام. جڑا ہے ذرا ہاتھ چوکے آکے سبحان اللہ. کیسی بدماشی ہے پاکستان کے اندر. سانوں کوئی ٹینشن نہیں, ساڑھی بڑے بڑے پیر خانے دی چھٹی ہو گئی بلکہ اسی کروا چڑھی ہے. اسی او دے کل متاثر ہوں گے جدا عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق. اسی نبی پاک کے ہر صحابی نو جنتی سمجھتے. اگر تسی امیر معاویہ نو نہ منیا سنیا تسی میلاد نہیں بنا سکتے. دسو میلاد والی روایت دا راوی کون ہے؟ دسو کون ہے میلاد والی روایت دا راوی؟ ان معاویہ تا ابن ابی سفیان. اچھی کہا جڑا زبان اللہ. ایک مفتی نے حدیث پڑھی انما قاسم واللہ یعطی, ناوی شیر جڑ دیتا. کون دیتا ہے؟ دینے کو وہ چاہیے, دینے والا سچا ہمارا نبی. میں کہا مفتی حدیث پڑھی ہے, راوی دا راوی کون ہے؟ کہتا کون ہے؟ میں کہا ان معاویہ ابن ابی سفیان. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما قاسم واللہ یعطی. امیر معاویہ فرماتے نے رسول اللہ نے فرمایا میں تقسیم کرنا, اللہ میں اپنی رحمت عطا فرماتا. تسی کسے ایک صحابی دا انکار کر کے دیکھو, ایک قدم نہیں چل سکتے. نبی دا ہر صحابی صدوق بھی ہے, ہر صحابی عدول بھی ہے, ہر صحابی مسوق بھی ہے. وہی منجی صدی کر کے سامنے پاہمیں پٹھی کر کے سامنے اللہ نے ہر صحابی را جنت وعدہ فرما لے. اچھو کہ بولو ذرا سبحان اللہ. شاہ کہنا ہے ہر سید جنتی ہے. میں کیا کتے لکھیا ہے؟ اے حدیث وچ لکھیا ہے. میں کیا چل پھر حدیث وچ لکھیا ہے تے اسی منیا. حدیث وچ لکھیا ہے کہ ہر سید جنتی ہے, اسی منیا. تے میں کہنا قرآن وچ لکھیا ہے ہر صحابی جنتی ہے, تو کیوں نہیں مندا؟ تنوں کی تکلیف ہے؟ تنوں کی ٹینشن ہے؟ جے ہر سید جنتی ہے کیا نبی دا ہر صحابی جنتی نہیں؟ جنہوں سمجھ آئیے ذرا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ. مزہ نہیں آ رہی ہے؟ زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تحقیق کہت کے لو نعرہ تحقیق تحقیق حیدری. کیسی پاکستان کی بدماشی چل رہی ہے, دہشت گردی. ایک شخصیت نے 1900 مسجدہ بنوائیاں مولا علی دے نام دیاں, تے او شخصیت پھر بھی خارجی تے ناسبی. تے ایک او دنیا دا کتا ہے جڑا علی پاک دا نام لین تو پہلے 60,000 روپیہ مانگدا ہے, او پھر بھی محب اہل بیت ہے. کوئی پوچھنا لو سنا یہ بدماشی چل رہی ہے. یہ سنتا دے رہے لوگوں جدی زبان کے صحابہ کا نام آ جائے وہ ناسبی ہو گیا, وہ خارجی ہو گیا. یہ دہشت گردی ہونی چلے گی. اہل سنت و جماعت کو بیدار ہونا پڑے گا. وہ دی صدارت رکھو جدا عقیدہ ٹھیک ہے,
جدا نظریہ ٹھیک ہے، جدا رستہ ٹھیک ہے، یہ اس مولوی نو بلاؤ جڑا پیشہ ورنہ ہوئے اور جدا عقیدہ ٹھیک ہوئے، جڑا یک طرفہ ٹریفک نہ چلاتا ہوئے، نبی دی آن دا بھی ذکر کرتا ہوئے، نبی دے اصحاب دا بھی ذکر کرتا ہوئے۔ وہ نالوں بہتر ہے کہ جڑے کھاسی اس بغیرت نو دینے نا پیشہ ورنہ، وہ نال دو چار بریانی دیا دیکھا ود پکاؤ کے نال دے پنڈ بھی آ جائیں گے اپنے امام کو سرکار دی شان چھوڑ رہو۔ جس طرح میرے تے بحث اٹھ رہے ہو میں نے سرکاب دے پر لگے ایمان در کو دسو کدی صبح دی نماز پڑھان تو بعد شاہ نواز صاحب جدو بچے پڑھانا شروع کر دینے ادھوں توڑا کدی عشق کیوں نہیں جا گیا کہ اسی ایک ہزار دا چینج رہیے کہ قاری صاحب ساڑھے بچے پڑھا رہے ہیں تے ایک ایک نوٹ انہوں کو نچھاور کریے تو آڑے عشق تو بھی صدقے جائیے۔ اگر ایک آن لگے تے دنیا کے بغیر ترین انسان ہوتے آ جائے، اگر ایک نہ آوے تے کسے وفادار دین تے خادم ہوتے نہ آئے، اپنا ٹرینڈ بدلو۔ میلاد دی آداب دا ایک تقاضا ہے کہ انہوں منو جڑو منن دے قابل، انہوں منو جڑا منن دے قابل ہے۔ چرس دین والا فراڈی نہ کیا داڑی منڈا تو آڑے کو 50,000 روپیہ لے جاتا ہے کہ تو آڑی مسجد دا امام تو آڑے کو 10,000 روپیہ نہیں حاصل کر سکتا۔ پھر کہتے ہو کہ ہدایت نہیں آ رہی، حقیق جان کے جن کو بجا دیا تم نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ آج بھی آئمہ مساجد دے ہاتھ میں گئے ہیں، آج بھی اللہ نے انہوں نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے سامنے 100 بچہ صبح بیٹھتا ہے، انہوں نے پیچھے 50 بندے نماز پڑھ دیتے ہیں، انہوں نے مرضی نہ بندہ مسجد آ سکتا ہے۔ اپنے اندر غیرت دا بیدہ بیدار کر کے فیصلہ کر لو کہ اسی محفل وچ اس بندے نو بلانا ہے جڑا اندروں بھی سرکار دا غلام سنی ہوئے گا، باہروں بھی سرکار دا غلام سنی ہوئے گا۔ کوئی ایمان ابی طالب دا مسئلہ چھیڑ رہے ہیں، کوئی کسے پاسے جا رہے کوئی کسے پاسے جا رہے۔ پھر یہ فن ہے نا، فن ناد، فن نقابت، فن خطابت، فن قراءت، یہ جو دا فن ہے ادھوں دے فنکار آئے ہیں۔ پھر فنکاری دا تقاضا ہے یہ شلوار دا رنگ لال ہوئے، قمیض دا رنگ نیلا ہوئے، اتے پٹیا او پیلے رنگ دا ہوئے، دستار ہوتے کسی اور رنگ دی ہوئے، پھر نواں ماڈل ہوئے، پھر اچھے ہوٹل وچ قیام ہوئے۔ یہ فنکاری ہے۔ اہل سنت نو فنکاراں دی ضرورت نہیں، اداکاراں دی ضرورت نہیں، اہل سنت نو وفاداراں دی ضرورت ہے۔ جڑا اصلی نسلی سنی ہے ہاتھ چوک کے بولے تو سبحان اللہ، مزہ نہیں آئے اونچی بولو۔ چند دن پہلے ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ساڑھے محفلہ چکان والے نات خان وہ سارے سعودی اکٹھے ہوئے نے، کالے لباس پائے نے، ایک جگہ نہ رو رہے ہیں تے شعر بھی پڑھ رہے ہیں۔ مدینے میں سب کی قبریں بھی ٹھکانے بھی، شعر سنو جو ریاست سنو، مدینے میں سب کی قبریں بھی ٹھکانے بھی، مدینے سے باہر علی اور علی کے بیٹے۔ سنے نا تجھے کیڑا ماحول جناب پیش کیا جا رہا ہے؟ جس زمانے میں میرے نبی نے آکیا اس سب تو اعلیٰ زمانہ ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ایک مسلم شریف دی سیدی سے آگے نے فرمایا سارے زمانے دا سردار میرا زمانہ ہے، اس تو بعد میرے صحابہ دا زمانہ، پھر صحابہ دے تابعین دا زمانہ۔ انہاں کنجراں نے جھوٹیاں روایتاں پڑھ پڑھ کے انہاں بہترین زمانے نو دنیا دے بدترین زمانے بنا چھڑے ہیں۔ یہ دس رہے نے، ثابت کر رہے ہیں، انہاں وچ جنگاں سن، انہاں وچ فساد سن، انہاں وچ جدل سن، انہاں دے دلاں وچ کینے سن، انہاں نے اہل بیت دا حق غصب کیتا۔ بدبختو تہاڈیاں جھوٹیاں روایتاں منیے یا قرآن دیاں سچیاں آیتاں منیے۔ قرآن فرما رہے ہیں اولئک هم الصادقون اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم الغالبون اولئک هم الفائزون اولئک هم المتقون اولئک هم الصادقون اولئک هم الصدیقون۔ اس فقیر نے جواب دیتا اور جھوٹے ہو ساڑھا لنگر بھی کھاندے ہو کہ انہوں نے بھی کھاندے ہو، ایڈا بڑا جھوٹ۔ حضرت سیدہ زہرا دا مزار کتے؟ مدینہ شریف۔ بولو تو صحیح ہے، اچھی بولو۔ سیدہ زہرا پاک دا مزار کتے؟ بولو۔
امام حسن مجتبی دا مزار کتے وے؟ امام حسن مجتبی دی ساری اولاد دا مزار کتے وے؟ بولو نا. امام زین العابدین دا مزار کتے وے؟ بولو. امام باقر دا مزار کتے وے؟ امام جعفر صادق دا مزار کتے وے؟ سارے بنو ہاشم دے مزارات کتے نے؟ بولو تے صحیح. کیوں جھوٹ بولے جا رہے ہیں؟ کہ جب وہ 15-20 ہزار سے باہر چلے گئے ہیں تے ہزاراں صحابہ دے لکھاں تابعین دے مزارات مدینہ شریف تو 10-10 ہزار کلومیٹر دور پڑے نے. چین وچ مزار ہے، سنگیانگ وچ حضرت سعد بن ابی وقاص دے بھائی حضرت سعید بن ابی وقاص دا. اور کنے سے صحابہ کرام دے مزارات. ترکی وچ مزار ہے حضرت ابو ایوب انصاری دا. اور ظالم و رب دی تقدیر تے بھی شک ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا جتھوں دی مٹی لگی ہے اتھوں دا اوتھے جا کے قبر بنے گی، اوتھے مزار بنے گا. رب دی تقدیر مصطفیٰ دے فیصلے تے بھی اعتراض. کیڑا مذہب ہے، کیڑا مشرب ہے، کیڑی تہذیب ہے، کیڑا کلچر ہے، تانوں سمجھ نہیں آ رہی. تواڈے نال بندا کی پیا ہے؟ اوے تہاڈا کلمہ ہور، انہاں دا ہور، تہاڈی اذان ہور، انہاں دی ہور، تہاڈا لباس ہور، انہاں دا ہور، تہاڈے منہ ہور، انہاں دے بوتھے ہور، تہاڈی تہذیب ہور، انہاں دی تہذیب ہور. اے عید غدیر کتھوں آئی ہے؟ کونڈیاں دی کھیر کتھوں آئی ہے؟ نیلے پیلے دھاگے کتھوں آئے نے؟ انہوں سمجھ نہیں آ رہی. تیرے نال بندہ کی پیا ہے؟ اور تیرے چوکیدار ڈاکوؤں نال مل گئے نے. اپنے اندر غیرت ایمانی بیدار کر، اپنا مسلک بچا، اپنا عقیدہ بچا، اپنا نظریہ بچا. میں گن چکن دی اجازت نہیں دواں گا، میں قانون توڑن دی اجازت نہیں دواں گا، میں جیلے وچ جان دی اجازت نہیں دواں گا. میں کہنا اچھے ماحول وچ رہ کے اچھے طریقے دے نال قرآن حدیث دی روشنی وچ نبی دی آل دا بھی ذکر کریا کر، نبی دے اصحاب دا بھی ذکر کریا کر. تیرا بھی عقیدہ بن جائے گا، تیری نسلوں کا بھی عقیدہ بن جائے گا. پھر طاقت کریو میں جان چھڑ دینا. یہ سمجھ آ رہی ہے محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. پھر دوستان گرامی اچھا خطاب ہوئے قرآن حدیث کے مطابق کوئی بھی کرے اور کوشش کریا کرو. اگر کوئی کام نہیں کہ جس طرح سنان دا چاہے نا اس طرح سنن دا بھی چاہ ہونا چاہیے. کہیں کوئی کام نہیں ہوتا جا کے نہ باہر چوک سے سروں ٹوپی لا کے دیکھو ڈیریاں چوب رہے ہوتے تے اوتھے اگ لگی ہوئی. میں جانا، میں اگے جانا، میں اگے جانا، مینوں ٹورو. وہ جا ٹر جاؤ، جو ہونا سی ہو گیا، ہن جان کھانی ہے. لوگوں کا پیو مر گیا کہتے ہیں سانو فیس دیو، لوگوں کی ماں مر گئی کہتے ہیں سانو فیس دیو. میں 2 نمبر کٹھیاں لوگوں کی گل کر رہا ہوں. اے علماء عظیم لوگ، اگر تسی انہاں نوں آزماؤ گے انہاں دا آنا بھی خدا واسطے ہوئے گا، انہاں دا جانا بھی خدا واسطے ہوئے گا. اچھو کے بولو ذرا فی سبیل اللہ سبحان اللہ. اور پھر مل کے بڑی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سارے مولوی بولن، سارے حافظ دے قاری بولن، سارے سامعین بولن، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جا، چمک تجھ سے پاتے. نعت ہوئے یا تقریر ہوئے، کلام اعلیٰ حضرت دا پڑھیا جائے، کلام مولانا جامی دا پڑھیا جائے، کلام مولانا سادی دا پڑھیا جائے، کلام بوسیری دا پڑھیا جائے، حسن صحابت دا پڑھیا جائے. وہ کلام پڑھیا جائے جدے اندے قبولیت دی موڑ لگی ہوئی. جیسے جاہل اور گمراہ شاعر کا کلام نہیں پڑھنا، ہمیں وہ کتنے بڑے آستانے تک دی نشین کیوں نہ ہو. جی اللہ اکبر، کیسا کیسا کلام آ گیا. ایک بہت بڑا نعت خون کلام پڑھ رہا سی تے انہوں 1000 روپیہ ہو رہا سی. سنی سن رہے سن کہ بادشاہ لوگ نے انہوں نے کسی نے سلام دا طریقہ سلام لینا دسیا، تھا جدا نہیں دسیا بھی سلام کتنے لینا تے کس طرح لینا. بس ہے کہ سلام لیا کرو. اور سلام لینا تے جگہ بھی دیکھنی ہے.
یہ کتنے جا کے سلام لینا ہے؟ یہ نہیں کہ اگلا بندہ واش روم جو ہے تے بندہ بوہا کھول کے آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو انہوں پیسے چھٹنا دسیا نہیں پتا کہ کتنے چھٹنے نے کتنے چھٹنے نے. کلام کی پڑھ رہے ہیں در زہرا پہ یہ جبریل نے اکثر سوچا پیغام کسے تو سارے تو ہے محمد، یعنی نبی پاک بھی محمد، علی پاک بھی محمد، زہرا پاک بھی محمد، حسن پاک بھی محمد، حسین پاک بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. جبریل نو ہر روز پر ایک لگتا سی علیہ السلام کہ پیغام کنو دما وہی کدے نازل کرا. اے رافضیاں دا عقیدہ ہے اوتے چلے جاؤ تے یہودیاں دا عقیدہ ہے. او کہندے سن بنی اسرائیل وچ وہی آنی سی. جبریل علیہ السلام بنی اسرائیل وچ جا کے وہی چلے گئے اور نبوت بنی اسرائیل تو نکل گئے بنو اسماعیل وچ داخل ہو گئی. ساڈے نال ظلم کیتا رب دے فرشتے نے. اللہ فرماندا ہے جڑا جبریل نو دشمن سمجھدا ہے میں رب دے نال دشمنی دا اعلان کرنا. ساڈا عقیدہ نہ یہودیاں دے مطابق، ساڈا عقیدہ نہ رافضیاں دے مطابق، ساڈا عقیدہ قرآن حدیث دے مطابق. کان کھول کے سن لو بڑی شان مولا علی دی جڑا نہ منے پکا کافر، بڑی شان زہرا پاک دی جڑا نہ منے پکا کافر، بڑی شان حسنین کریمین دی جڑا نہ منے پکا کافر. پر کائنات ارضی و سماوی دے اندر اللہ نے محمد ایک کوئی پیدا فرمایا. سینہ دا زور لا کے ذرا اونچی کر دو سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم محمد ایک کوئی پیدا فرمایا ہے، کوئی دوسرا محمد نہیں ہو سکتا. اس سے محمد کا کلمہ جاری ہے، اس سے محمد کی ختم نبوت جاری ہے، اس سے محمد کی سنت و شریعت جاری ہے، اس سے محمد کا تمدن تہذیب اور کلچر جاری ہے، اس سے محمد کے کمالات معجزات تجلیات جاری ہے. ساری نے او محمد صورت وچ بھی بے مثال ہے، او محمد سیرت وچ بھی بے مثال ہے. جنوں شان ملی ہے، جتنی ملی ہے، جتنے ملی ہے، جدوں ملی ہے اس ایک محمد دے جوڑے دا صدقہ ملی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. گوڑے تھلے کرو، ہاتھ چوک کے ذرا خراج محبت پیش کرو. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے نہیں گل ختم کریے بس چند لمحات نے کوئی زبان خاموش نہ رہے. یا مصطفیٰ تیرے اچھی بولو بابا مدینہ کو میں نے زور نہ پڑھ رہے ہیں جی. میری دعا ہے جڑا اچھی بولے مدینہ پاک دی حاضری نصیب ہو جائے. یا مصطفیٰ تیرے نہیں یا مصطفیٰ کنوں کما میں تیرے جیا تیرے. بولو نا کی ہو گیا مدینہ کوئی کام نہیں. اچھی بولو یا مصطفیٰ تیرے نہیں کنوں کما میں تیرے جیا. کہ محفل میلاد یا جلوس میلاد کے دوران چوک بلاک نہ کیتے جان، رستے نہ ڈکے جان. کسی ایمبولنس نے گزرنا ہے، کسی مریض نے گزرنا ہے، کسی ایسی گڈی نے گزرنا ہے جہدے وچ کوئی ایمرجنسی جا رہی ہے، کسی دا خون اپنے سر تے نہ لیا دے. اس واسطے کوشش کرو سب تو بہتر گل ہے کہ ذکر سونے نبی دا ہوئے تے گھر سونے خدا دا ہوئے. اسی رسپانس نہیں دیتا ذرا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. مسجد دے اندر با وضو محفل سجاؤ تے محفل تو پہلیاں نمازاں بھی پڑھیاں ہون تے محفل تو بعد جڑیاں نمازاں آ رہی ہیں وہ بھی پڑھیاں جان. علامہ صاحب تہاڈی نظر جملہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ساری زندگی تڑپتے رہو گے. واحد مولوی ویکھیا ہے جڑا مولوی ہو کے مولوی نوں نہیں داد دے رہا. اللہ تہانوں خوش رکھے، شاد اور آباد رکھے، مسکراندا چہرہ ہر ویلے گلاب دے پھلاں دی طرح خوشبو بکھیردا رہے. تہاڈی نظر باقی دوستاں دی نظر دوستاں دی گرامی جملہ سننا جے تڑپ اٹھو گے سبحان اللہ انشاءاللہ ہے تیار ہو جاؤ. او قاضی نماز ہے جدے وچ میلاد نہیں، او قاضی میلاد ہے جدے وچ نماز
میلاد سے جدا نہیں ہے، میلاد نماز سے جدا نہیں ہے۔ میلاد والے مصطفیٰ نے آتے ہی سجدہ کیا اور جب دنیا سے گئے تو پھر بھی سجدہ کیا، درمیانی زندگی میں بھی سجدے فرماتے رہے۔ دوسرا جملہ میلاد مصطفیٰ کا تحفہ سمجھ کر قبول کرنا، اندر سے سبحان اللہ کی چھل آنی چاہیے۔ اور میرے مصطفیٰ کی ابتدا بھی نماز ہے، میرے مصطفیٰ کی انتہا بھی نماز۔ ساڑھے معاشرے جو نمازی ہو رہے تھے میلادی ہو نمازی نماز پڑھی، بابا جی بیٹھنا جے نہیں، میں دیکھ حجت پڑھنی ہے، میں سویرے اٹھنا پڑھنے مولوی دا کام یہ ہے جی میں چلے جی۔ اے بابا بھی بھلے وچے انہوں سمجھ ہونی چاہیے نماز تاں قبول ہونی ہے جے کو دے ہوتے میلاد مصطفیٰ دی پھور لگی ہوئے گی۔ نمازاں دے منافق بھی بڑے پڑھتے سن، روزے دے منافق بھی بڑے رکھتے سن، حج دے منافق بھی بڑے کرتے سن، پر منافقت اور ایمان دے درمیان میلاد مصطفیٰ عشق مصطفیٰ نے فرق کیتا ہے۔ دسیا کہ منافق مصطفیٰ دا میلاد نہیں مناندے، عاشق مصطفیٰ دا میلاد مناندے۔ اچھو کہ بولو عاشق رسول اچھی سبحان اللہ، مجھے اور مزہ آنا چاہیے اچھی بولو سبحان اللہ، مجھے اور مزہ آنا چاہیے اچھی کا جو سبحان اللہ۔ یہ نمازی اپنا بلیکھا دور کرے، اگر اپنے سجدے قبول کروانا چاہتا ہے، اگر اپنے رکوع قبول کروانا چاہتا ہے، اگر اپنے قیام قبول کروانا چاہتا ہے، میرے مصطفیٰ دا میلاد منائے تاکہ ذکر خدا بھی ہو جائے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو جائے۔ اور دوسرے پاسے میلادی سویر کو لے کے دیگاں لے آؤ، نائی نو بلاؤ، مولوی نو سدو، ناپ خانہ دا ترلہ کرو، ساؤنڈ والا کتے چلا گیا اور تیرے جنریٹر سے تیل بھی آگے نہیں، چڑیاں لگی ہیں کہ نہیں، اے سوگے لگے نے کہ نہیں، جناب شدائی ہو کے سارا دن پھر دے، حضور دی محبت کا دعویٰ کر دے، لیکن ظہر دی نماز پھر بھی غائب، عصر دی نماز پھر بھی غائب، مغرب دی نماز پھر بھی غائب، عشاء ویلے گھر چلا جاتا ہے، غسل کر کے کپڑے پا کے داڑھی منڈوا کے کلین شیو ہو کے خوشبو لا کے عاشق رسول بن کے آگے سٹیج تے بڑا جوان ہو جاتا ہے۔ سرکار نو ہے ہو کے میلادیاں دی ضرورت نہیں، میلاد دے عذاب دا تقاضا ہے کہ 5 وقت دا نمازی بن، چہرے تے سنت مصطفیٰ سجا، سر تے ٹوپی کپڑا رومال رکھ، زبان دا غازی نہ بن، زبان دا عاشق نہ بن، تیری زبان بھی نبی دا میلاد پڑھتی نظر آئے، تیرا کردار بھی نبی دا میلاد پڑھتا ہے۔ سمجھ آئیے تو اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ تماشے بازی چھڑ دے ہو، اسی سنیاں، سنی کا مطلب ہے سنت پہ عمل کرنے والا اور جماعت صحابہ کا پاسدار۔ پھر اگلا ادب لنگر شریف، مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آئے، دیکھا کھلن والیاں نے، شہادتہ ہون والیاں نے، چھینا جب بھی کوئی شاہ بھرنا لیچ، کوئی چھت تے کوئی پہلی چھ، ایک آدھا عشق میرے آلہ حضرت نے 11ویں پکوائی، 14 تے 2 4 دانے کسی نے کھان لگے زمین پہ سڑ دیتے۔ دوستان گرامی، آلہ حضرت نے کسی مرید کو نہیں آکھے، آلہ حضرت نے کسی شاگرد کو نہیں آکھے، آلہ حضرت نے کسی خلیفہ کو نہیں آکھے، آلہ حضرت نے گوڑے مردے مارے اور زبان نال 14 دے دانے چکے۔ مریدہ نے آکھے حضرت ایک ہی طریقہ ہے، شاگردہ نے آکھے حضرت ایک ہی طریقہ ہے، خلیفہ نے آکھے حضرت ایک ہی طریقہ ہے۔ فرمایا تو انہوں نے پتا ایک کسی چودھری دا لنگر نہیں، یہ میرے غوث اعظم دا لنگر ہے، میرے غوث اعظم دا لنگر ہے۔ علماء پرے بن کے بیٹھے نے، علماء جلوہ فروز نے، علماء میرے سر دے تاج نے، میں انہاں دا دامن علم پڑھ کے ایک جملہ عرض کرنا چاہنا، 1 لاکھ یار بھی ایک پاسے، میرے مصطفیٰ دا میلاد ایک پاسے۔ مصطفیٰ دے لنگر دی بے حرمتی کر رہے ہیں، PhD لوگ کر گئے پر کھان دا طریقہ نہیں آیا، MSc کر گئے پر کھان دا طریقہ نہیں آیا، اور ووٹ جت گئے، الیکشن جت گئے، ہمیں دھاندلی نال جت گئے، اسمبلی حالہ میں پہنچ گئے، لیکن کھان دا طریقہ نہیں آیا۔ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بھائی میں گریڈ میں پہنچ گئے، لیکن کھان دا طریقہ نہیں آیا۔ کھلیاں لگ دیاں نے، یہ مسلمان چل پھر کے ڈنگراں دی طرح کھاندے نے، انہاں نوں پتہ ہی نہیں کھان وچ نبی پاک دی سنت کی ہے۔ میرے نبی جی ایک ایک سنت نو زندہ کرو گے، اللہ ایک ایک سنت دے بدلے 100 شہید دا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔
بابا مدینہ ہاں جی یہ جی تقریر سنی ہے سنو محبت نظر ہاتھ چوکے کہہ دو سبحان اللہ وہ مولوی نہیں کہنا ماحول بیٹھ کے گل کرے پتراں دے ہاتھ نوٹ ویکھے ماں دی شان شروع میلاد پیچھے مریداں دے ہاتھ نوٹ ویکھے پیر دی کرامت شروع میلاد پیچھے دو چار سید بادشاہ نظر آئے علی علی حسین حسین میلاد پیچھے ماحول ویکھ کے گل نہ کرو گل جدوں کرنی ہے خدا ول ویکھ کے کرنی ہے سونے مصطفیٰ ول ویکھ کے کرنی ہے جو تہاڈا نصیب ہے کوئی مائی دا نال اور رکھ نہیں سکدا تے جو نہیں وہ تسی کھو نہیں سکدے اللہ کافی اللہ دا رسول کافی پھر اسی کیوں نہ پڑھیے تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں اونچی بولو پھر گل ختم کر دی تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا پیغام لے لو پیچھے جو ہنسی ہو گیا اللہ معاف کرے آئندہ پکا مضبوط عقیدہ رکھے نا آلو صحاب دے ناماں نو عام کرو سانو ہے 30 سال دی تاریخ چ انہاں لوگوں نے الجھا چھڑیا جدوں کوئی بندہ کسے اج کل اللہ ماشاءاللہ پیر دا مرید ہوندا ہے انہوں پہلے ہوندا ہے کہ یار تیرے پنڈ دے باہر ساڈا بورڈ لگنا چاہیے ساڈا بورڈ لگنا چاہیے بس ساڈی جان نو خطرہ ہے ساڈے آستانے نو خطرہ ہے مہربانی کر تے ساڈا بورڈ لوا وہ بیچارہ کوئی 40-50 ہزار لا کے تگڑا جہا بورڈ لو وہ لواندا ہے وہ تے پیر صاحب دا بڑا جہا نام لکھیا جاتا ہے پھر جڑا بچہ دائی دے ہاتھ وچ کھیڈ رہا نا 1.5 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ وہ چھوٹی سرکار بھی نال ہی لکھی جاتی ہے وہ انہوں بدن پھولن دے ہو انہوں کو پڑھن دے ہو کیوں دا بیٹا کر رہے ہو یار وہ میرے نبی دا حسن کیا اس قابل نہیں سی کہ نبی دی گدی تے بیٹھ سکدا میرے نبی دا حسین کیا اس قابل نہیں سی کہ میرے نبی دی گدی تے بیٹھ سکدا میرے نبی دا چچا عباس کیا اس قابل نہیں سی کہ میرے نبی دی گدی تے بیٹھ سکدا میرے علی دا ویر تے داماد مولا علی کیا اس قابل نہیں سی کہ نبی پاک دی گدی تے بیٹھ سکدا پر سرکار نے اسلام نو آفاقی بنایا ہے خاندانی نہیں بنایا فرمایا مرو ابو بکر حالی وسلم الناس ابو بکر صدیق نو حکم دیو میرے مصلی تے کھڑا ہو کے میری امت نو نماز پڑھائے میں نسل پرستی واسطے نہیں آیا میں اپنے سارے اسلام نو سارے زمانے دے اندر عام کرنے واسطے آیا اچھو کے بولو ذرا سبحان اللہ اندی اللہ حضم نہیں ہونی اچھی بولو ذرا سبحان اللہ اور حضم کریا کرو ہوٹل والا دودھ پی پی کے ہاضمہ خراب ہو گیا تو انہوں خالص دودھ مل رہا ہے اور پیر دا پتر ہوئے یا مرید ہوئے گدی ہوتے وہی بیٹھے گا جڑا قابل ہوئے گا کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دے آدھی سمجھ آ رہی ہے لیکن لوگ صدیق اکبر نے پوچھتے سن عمر فاروق نے پوچھتے سن عثمان غنی نے بھی پوچھتے سن مولا علی کے خلاف مقدمہ ہویا انہوں نے خلاف فیصلہ آیا انہوں نے قبول کیتا لوگ مولا علی نے بھی پوچھتے سن پر ڈبے پیر میں کوئی نہیں پوچھ سکتا ڈبل شاہ میں کوئی نہیں پوچھ سکتا سرکار ہر سال نبی گڈی کتوں آ رہی ہے یہ 50,000 برینڈ دا سوٹ فرانسیسی مارک یہ کتوں آ رہے ہیں سرکار یہ ریل بیل یہ کتوں آ رہی ہے اگر 2-4 مریدوں نے پوچھنا شروع کر دیتا انشاءاللہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انہاں دا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اپنے اندر جرأت پیدا کرو مردانگی پیدا کرو اپنا مسلک بچانے کی کوشش کرو پیر ہوے جدا عقیدہ ٹھیک ہے شاہ ہوے جدا عقیدہ ٹھیک ہے حجت الاسلام ہوے جدا عقیدہ ٹھیک ہے شیخ الاسلام ہوے جدا عقیدہ ٹھیک ہے اور سجنا تیرا مذہبی یا سیاسی رہنما ہوے جدا عقیدہ ٹھیک ہے جدا عقیدہ ٹھیک نہیں ساڈی جُتی دی نوک تو واریا جدا عقیدہ ٹھیک ہے دنیا وچ بھی ساڈے سر دا تاج ہے قبر وچ بھی ساڈے سر دا تاج ہے حشر وچ بھی ساڈے سر دا تاج ہے جے گل غلط ہے تے نہ جواب دے
جے گل سچی ہے کہ اللہ نے کسی کو جرت دیتی ہے وہ دی جرت کو سلام کر کے ذرا اونچی کہہ دیا کر سبحان اللہ. بولو بولو ذرا فی سبیل اللہ سبحان اللہ. انہاں گلیاں دا نام رکھ صدیق اعظم سٹریٹ, فاروق اعظم سٹریٹ, عثمان غنی سٹریٹ, مولا علی سٹریٹ, میلاد مصطفیٰ چوک. کیا دے سبحان اللہ. چوک ختم نبوت زندہ باد. یہ نام رکھیا کر اپنی مسجدہ دا جامع مسجد صدیق اکبر, جامع مسجد فاروق اعظم, جامع مسجد عثمان غنی, جامع مسجد شیر خدا. یہ نام رکھ اپنے پتران دے, اللہ پہلا پتر عطا کرے تے نام رکھ محمد ابو بکر, دوسرا عطا کرے نام رکھ محمد عمر, تیسرا عطا کرے نام رکھ محمد عثمان, چوتھا عطا کرے نام رکھ محمد علی. جس گھر وچ علی حسن تے حسین نام ہون گے اس گھر وچ ہر جگت نہیں آ سکتی. جس گھر وچ ابو بکر عمر تے عثمان نام ہون گے اس گھر وچ رافضیت نہیں آ سکتی. رافضیت تو بھی بچ جائے گا, ہر جگت تو بھی بچ جائے گا. تیرا عقیدہ رہے گا اہل سنت و جماعت. لیکن تنوں کسی نے رستہ ہی نہیں دسیا. تو دے تھلیوں شروع ہونا اگوں ہوندا کھ نہیں. پھر پیر کی کرے تے مولوی کی کرے. پہلے پتر دا نام رکھا ابو بکر دل کھلا کر کے. جتھے ابو بکر آیا پیچھے عمر بھی آئے گا, جتھے عمر آیا پیچھے عثمان بھی آئے گا, جتھے عثمان آیا پیچھے علی بھی آئے گا. سبحان اللہ. کیا چھڑو جتھے علی آیا پیچھے حسن بھی آئے گا, جتھے حسن آیا پیچھے حسین بھی آئے گا. وہ اینے کو بڑے نے. سبحان اللہ. کیا چھڑو 80 سال دے بڑے اچھی اچھی ہو کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے 80 سالہ چ بھی امید ہے تے مڑے دی مات بچ بھی گئی. ہاتھ ذرا چوک کے محبت نہ کہہ چھڑو سبحان اللہ. مزہ نہیں آیا اچھی بولو سبحان اللہ. تے پہلے سید بادشاہ نام رکھ دے سن. مولا علی نے 3 پتر 18 وچوں 3 پتر, ایک دا نام ابو بکر, دوسرے دا نام عمر, تیسرے دا نام عثمان. انہوں سمجھ آئیے کہہ دیو سبحان اللہ. علماء دے نالج واسطے توڑے سامنے 80 کتابوں دا مصنف کلام کر رہے الحمدللہ. ایک ایک لفظ تے مور لگی ہوئے گی. خدا دی قسم سنو, پہلی باری سنو گے سبحان اللہ دی آواز اونچی آنی چاہیے. مولا علی دی 6 بیٹیاں سن. ایک بیٹی دا نام ہے رملہ بنت علی المرتضیٰ. وہ دے شوہر دا نام ہے معاویہ بن مروان. تے کہندے نے علی رافضی تے سنی سی. میں کہ فیصلہ تسی کرو, اسی سوال کرنے. جس گھر وچ ابو بکر نام دا بچہ کھیلدا ہوئے, عمر نام دا بچہ کھیلدا ہوئے, عثمان نام دا بچہ کھیلدا ہوئے, جس گھر وچ معاویہ نام دا دماد آندا ہوئے, فیصلہ تو کر لے او گھر رافضیاں دا کہ سنیاں دا. اب تے لنگے توڑے لنگے ذرا کیچ کر کے گل دکھاؤ. اونچی آکھو ذرا محبت نہ سبحان اللہ. فیصلہ تسی کر دے. ہاں جی, حضرت امام حسن دے 2 پتر انہیں تے زیادہ سن, لیکن 2 پتراں وچوں ایک دا نام ابو بکر, دوسرے دا نام عمر. بات ہی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ امام زین العابدین دی ایک کنیت ابو محمد, دوسری کنیت ابو بکر. امام موسیٰ کاظم دی بیٹی دا نام عائشہ. اونچی بولو سبحان اللہ. حیدری, علوی اور فاطمی اور دوستان گرامی توجہ کرو. ماں بولو صدیقی. امام جعفر صادق دا تعارف کیے. امام جعفر صادق پتر مولا علی دا ہے, مرید ابو بکر صدیق دا ہے. پڑھو کتوں پڑھ دے اسے بڑھتا رہے. اسی 60 رشتے ثابت کیتے نے اہل بیت دے خاندان بنو امیہ دے نال. 60 رشتے ثابت کیتے نے. کٹو کتوں کٹو گے. اور نبی دی آل نبی دے اصحاب دا اعتراف کر رہی ہے, اور نبی دے اصحاب نبی دی آل دا اعتراف کر رہے ہیں. مضبوط کر لے اپنا اہل سنت و جماعت. پھر تنوں میلاد منان دا پورا دنیا قبر حشر وچ فائدہ ہوئے گا. اس واسطے سجنا اپنا قبلہ درست کر, اپنا رستہ درست کر. انہاں مولویوں دے پیچھے چل جنہاں مولویوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. اسی طرح فی سبیل اللہ کہہ دو سبحان اللہ. یہ نام رکھو گے, سارے بولو نام رکھو گے, یہ نام عام کرو گے کہ نہیں؟ اسی بادشاہ لوگ پیر دا اس طرح 50 دے گا,
ابے کا ختم دوایا دس دے گا تسی سارے سال واسطے باہر ہو گئے صدیق اکبر کا دن کون منائے گا عمر فاروق کا دن کون منائے گا عثمان غنی کا دن کون منائے گا مولا علی کا دن کون منائے گا اشرف مبشرہ کا دن کون منائے گا یہ ساڑیاں بنیادوں نے ساڑیاں جڑا ہوتے حملہ ہو رہا ہے انہاں جڑا نو بچان واسطے غیرت ایمانی کا بھی مظاہرہ کرو جتنی توفیق ہے گج وج کے نبی پاک دے صحابہ اور اہل بیت دے دن بھی منایا کرو انہاں دے دناں ہوتے جلوس بھی کڈیا کرو انہاں دے دناں ہوتے ختم بھی دلایا کرو انہاں دے دناں ہوتے نعرے بھی ماریا کرو جس سونے دا ذکر آ جائے او دے تو قربان ہو جایا کرو خدا بھی راضی ہو جائے گا سونا کمری والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا تقریریں نہیں الحمدللہ تحریرہ کا سلسلہ بھی جاری ہے تواڈے ہاتھ سے کتاب حقیقت التفضیل ایک اور بدبخت نے لکھی ہے سلمان نام انہیں ثابت کیتا کہ حضرت علی پاک کا پہلا نمبر ہے اسی وہی نام رکھیا ہے تھلے نال عبارت لکھی ہے فی عقیدت اہل البیت الجلیل مولا علی شیر خدا تو لے کے علی پور شریف دے سیدہ تک یہ دے وچ صرف سیدہ دے عقیدے نے کہ سیدہ نے صحیح النسب صحیح النسب صحیح العقیدہ صحیح العمل سیدہ نے صدیق اکبر رکی بنیا ہے انہاں سارے سیدہ دا عقیدہ با حوالہ اس کتاب وچ موجود ہے کہ نبیوں دے رسولوں تو بعد اللہ نے سب تو اونچی شان میرے نبی دے یارغار ابو بکر صدیق نو عطا فرمائی دمادم مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر دمادم مست کلندر عمر دا دوجا نمبر بولو ذرا دمادم مست کلندر عثمان دا دمادم مست کلندر علی دا سارے بولو علی دا یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت دا سکڑے اب اللہ جاد اس کتاب وچ موجود نے اٹھا کر 300 روپے کا ہدیہ ہے ساڑی ذات 3 روپیہ بھی حرام ہے ادارے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اور ترقی کر گے کہ آج کل مولویوں ہوتے پوری بہار آئی ہے آخو ذرا سبحان اللہ اتنا واسطے میں ضروری ہے کتاب تاکہ پڑھنا اپنا عقیدہ بچانا تے لوگوں کا عقیدہ بھی بچانا تے موسم بہار وچ ذرا شفقت فرماؤ 300 روپیہ خرچ کرو اور ماشاءاللہ علامہ صاحب نے کتاب لے بھی لئی اگر کوئی چودھری 2-4 لے کے تقسیم کرنا چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ انہوں دے گا ونڈن نالوں بہت اجر اور ثواب عطا فرمائے گا قائم ہو جاؤ دائم ہو جاؤ مایوس نہیں ہونا نہ امید نہیں ہونا 1 منٹ کے اندر کتاباں نکل والی ہیں اونی دیر تک ہاتھ کھڑا کر کے ذرا نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک من سب نبیاً من سب نبیاً من سب نبیاً نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی عقلی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین عقلی ٹھنڈک دل دا چین عقلی ٹھنڈک دل دا چین عقلی ٹھنڈک دل دا چین دمادم مست کلندر دمادم مست کلندر دمادم مست کلندر عمر دا دوجا نمبر دمادم مست کلندر عثمان دا بیجا نمبر دمادم مست کلندر نعرہ تکبیر اللہ تعالیٰ سب سارے عمل دی امین عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ سلام دا ایک شیخ تے اس تو بعد اذان تے پھر جماعت اور اس تو بعد جماعت دی دعا ہی آخری دعا ہوئی مصطفیٰ
سارے